یہ دشمنان اسلام کا کنسپٹ ہے، یہ ہمارا کنسپٹ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ 80 سال کا بوڑھا، اور یاد رکھیے اس ماں کو جس نے گود میں پالا تھا، جب یہ بیٹا پاجامے کے اندر گندگی کرتا تھا، گھر کے سارے افراد اپنا منہ دباتے تھے، اپنا ناک بند کرتے تھے کہ بدبو نہ آئے۔ اس وقت یہی ماں تھی جس ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی کو صاف کیا۔ یہی وہ ماں تھی جب رات کو تکلیف ہوتی تھی تو آنسو ماں کے آنکھوں سے جاری ہوتے تھے۔ تکلیف بیٹے کو ہوتی تھی لیکن روتا یہ بوڑھا باپ تھا۔ پیٹ درد بچے کو ہوتی تھی لیکن ماں رو رو کر پریشان ہو جاتی تھی۔ اور یہی ماں جب 70 سال اور 80 سال کی ہو گئی، یہی بیٹا کہتا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اولڈ ایج ہوم میں جائیں۔ اولڈ ایج ہوم میں سسکتے بلکتے یہ بوڑھا ماں اور باپ پانی کے گلاس کے لیے ترسے، اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسے۔ اس اولاد کے پاس گاڑی کے اندر کتے کو ساتھ رکھنے کی اس کو توفیق ہے، لیکن باپ کو ساتھ رکھنے کی توفیق نہیں۔ ماں کو ساتھ میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کتے کو 60 اور 70,000 قیمت دے کر کتے کو خریدتا ہے، اس کتے کو مالش کرتا ہے، اس کتے کو بہترین غذا کھلاتا ہے، اس کتے کو مارننگ واک اور ایوننگ واک میں اس کو ساتھ لے جاتا ہے، اس کتے کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ لیکن یہ بوڑھا ماں اور بوڑھا باپ جس نے اس کی خدمت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اپنی ہڈیوں کو سکھایا، اپنے جسم کو سکھایا ہے، اس ماں باپ کے لیے اس بیٹے کے پاس وقت دینے کے لیے کوئی موقع نہیں۔ یہ ان دشمنان اسلام کی تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں، ہمارا کنسپٹ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی الولد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنت کا و نار، یہ والدین تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی۔ اگر خدمت کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اگر نافرمانی بنو گے تو جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا والد کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تجھے چاہو تو اس دروازے کو بند کر دو، چاہو تو جنت کا دروازہ کھولو۔ میرے بھائیوں، والدین جن کے پاس ہیں یہ سمجھیں کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں انسان کو جو چیزیں ایک ہی دفعہ ملتی ہیں ان میں سے والدین کا سایہ بھی ہے جو ایک ہی دفعہ انسان کو ملتا ہے۔ والدین کے وجود کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھے، اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ والدین کی خدمت ہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، مدینے سے جب واپس حضرت آمینہ ان کو لے کر آ رہی ہے، حضرت آمینہ اور حضرت ام ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 شخص تھے جو مدینے سے واپس آ رہے تھے۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر حضرت آمینہ بیمار ہو گئی اور وہیں انتقال ہوا۔ حضرت آمینہ نے چرواہوں کی مدد سے اس پتھریلی زمین پر قبر کھود کر ان کو دفن کر دیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت ام ایمن اور 6 سال کا یہ لڑکا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اندازہ کریں 6 سال کا بچہ جب اس کی والدہ گزر جائے، وہ بھی جنگل میں، راستے میں، کیا گزرے گی اس بچے پر؟ حضرت ام ایمن ان کو ہاتھ لے کر چلا رہی ہیں. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور جا کر اپنی والدہ کی قبر پر لپٹ گئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. فرمایا کہ میں اب یہاں سے آگے کس کے ساتھ جاؤں؟ میں اب اماں کس کو کہوں گا؟ کس ماں کا